بات کر رہا ہوں کہ میرے ابراہیم کون ہے؟ پچھلے دن میں آپ کو عرض کیا تھا کہ ساری ملتوں نے، ساری قوموں نے، ساری جماعتوں نے، سارے مذاہب نے یہ دعویٰ کیا کہ ابراہیم ہمارے تھے، ابراہیم ہمارے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے سب کے دعووں کا رد کیا۔ ما کان ابراہیم یہودی ولا نصرانی ولکن کان حنیفا مسلما، اور فرمایا ان اول الناس ابراہیم، ابراہیم کے قریب کون ہے؟ جو ہر وقت ابراہیم کا نام لیتا ہے وہی قریب ہوتا ہے۔ اللہم صلی علی وعلی آلہ کما صلیت علی ابراہیم، جو ایک ٹائم بھی نماز پڑھے اس کی زبان پر ابراہیم کا ذکر جاری ہے۔ اور ابراہیم علیہ السلام رسول اللہ کے دادا جان ہیں، رسول اللہ کے نسب مبارک میں ان کا تعلق ہے۔ اور ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کے اوصاف حمیدہ میں سے ابراہیمی ہونا دعویٰ کرنا تو احسان ہے، لیکن ابراہیم علیہ السلام وہ تھے کہ اکیلے کبھی کھانا نہیں کھایا، اکیلے کبھی کھانا نہیں کھایا۔ اچھا یہ بڑی عجیب بات ہے، پتہ کلو مچھی لے اور کلو فلودا لے اور 4 بندے ساتھ میں شامل کر لیں، 5-7 چمچ یہ باقی سارے کھا جائیں، یہ ہمارا مشاہدہ ہے نا، یہ ہمارا تجربہ ہے کہ اگر پائیا تو چیز لی ہے 5 بندے کھائیں گے تھوڑی تھوڑی آنی ہے، لیکن تحقیق کیا ہے، عقیدہ اور نظریہ ایمان کیا ہے کہ ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام اکیلے کبھی کھانا، اور جب کسی کو بندہ کھانے میں کسی کو شامل کر لیتا ہے، بخاری کی حدیث ہے، رسول اللہ کی خدمت میں ایک بندے نے آگے کہا حضور ہمارے گھر کے افراد کچھ زیادہ ہیں اور کبھی بھی پیٹ کرتا نہیں ہے، بھوکے ہی رہتے ہیں، آپ نے فرمایا مجھے لگتا ہے تم اکیلے اکیلے کھانا کھاتے ہو، کسی دن اکٹھے ہو کے کھانا راضی ہو جائے گا۔ جب بھی انہوں نے مل کے کھانا کھایا، اور مل کے کھانا کھانے کی یہ ایک علامت اور نشانی ہے کہ کھانا کھانے والے میں کوئی ایک بندہ بھی لالچی نہ ہو، اس کی نیت خراب نہ ہو۔ ہمیں پانی کا گدلا پن تو نظر آ جاتا ہے، گلاس کے اندر کوئی شاید تیر نہیں نظر آتی ہے، اور نیتوں کی بھی کھوج کو بھی دیکھو چیک کرو نا، کہ جب نیت خالص ہوتی ہے تو ایک ہی گلاس پانی کا وہ سب کی پیاس بجھا سکتا ہے، لیکن مشاہدہ ایسا تو نہیں ہے۔ سکنجبی ہو، جام شیرنی روح افزا کا شربت ہو، بندہ کہتا ہے گٹا گٹا میں ہی سارا پینا ہو۔ ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے ساری زندگی کبھی اکیلے کھانا نہیں کھایا، یہاں تک کہ دسترخوان پر کھانا موجود ہے، بندہ باہر ڈھونڈنے کے نہیں ملا، 10 میل دور سے بندہ ملا، اس کو جا کے محنت کی کہ چل یار میرے ساتھ کھانا کھا لے۔ اس نے کہا میرا اتنا سفر ہے، میں جاؤں گا سفر میں، کہا تیری مہربانی ہے، اس کو منا کے لے آئے، دسترخوان پر بٹھایا، اس نے کہا قل بسم اللہ، قل بسم اللہ۔ اس نے کہا یہ کیا ہوتا ہے؟ اس نے کہا اللہ کا نام لے تو کھانا نہیں کرنا، کیونکہ میں اللہ کو جانتا ہی نہیں۔ آپ کو بڑا غصہ آیا کہ میرے رب کا نام نہیں نام کرتے لوگ نکلنے یہاں سے۔ وہ چلا گیا، اللہ نے جبریل کو بھیجا، جبریل جا میرے ابراہیم کو کہہ کہ 40 سال کا بندہ ہے، میں تو 40 سال سے کبھی اپنی دسترخوان سے اس کو نہیں اٹھایا، وہ مجھے مانتا نہیں، مجھے جانتا نہیں، 40 سال سے اس کی ہر ضرورت کو میں پورا کر رہا ہوں، تو آج اس نے تیرے ساتھ میرے طرف بسم اللہ نہیں بولا، تو میں دسترخوان کیوں اٹھا دیا؟ جب میں اس سے ناراض ہوں۔ ابراہیم گئے، اس کو پھر ڈھونڈا۔ اب مجھے بتائیں کہ جس کو پہلے آپ نے دسترخوان سے اٹھایا دوبارہ بلانا جائیں گے تو اس کی کیا رویہ ہوگا؟ اس نے کہا بھائی جان میری پہلے مجھے تو لے گیا، آپ نے کھانا نہیں کھانے دیا۔ اس نے کہا یار تیری مہربانی، تو چل، تیری وجہ سے میرا رب مجھ سے ناراض ہو گیا۔ اس کی چیخ نکل گئی، یہ چیخ اس کی نکل گئی جس کے اندر کوئی کرٹ ہو۔ اس نے کہا جس رب کو میں مانتا نہیں، جانتا نہیں، پہچانتا نہیں، وہ تیری وجہ سے اس بندے سے ناراض ہوئے جو اس کا بندہ ہے۔ اس نے کہا پہلے مجھے اس کا کلمہ پڑھا کر کرنا تھا۔ ابراہیم
خلیل اللہ علیہ السلام کا ابراہیمی ہونا یہ امتوں کے اعجاز میں سے ہے. کسی بندے کا ملت ابراہیمی پر ہونا اس کی فضیلت کا باعث ہے. تو ابراہیمی تو ہو لیکن ابراہیمی اوصاف نہ ہو, ابراہیم کا طریقہ نہ ہو. سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام, آپ نے اکثر میں اس بات میں کہتا رہتا ہوں کہ جو ناقص صوفی ہوتے ہیں نا وہ تصوف کا بھی نقصان کرتے ہیں, طریقت کا بھی نقصان ہے, بندے خراب کرتے ہیں. یا تو کچھ سیکھو پھر تصوف کی بات کرو تاکہ کسی ایک آدھ بندے کو جب مبارک ہو کر تو برا لگے نا اس کو. ناقص صوفی بندے خراب کرتا ہے. حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے ساری زندگی دعائی نہیں کھائی, بیماری پر دعائی نہیں, کسی دکھ درد پر اپنے رب سے شکوہ اور شکایت نہیں کی یا اللہ. حالانکہ آپ جانتے ہیں ایوب علیہ السلام آپ مبتلا تھی, آزمائش تھی, کئی سال اس میں مبتلا رہے. ایک دن کا ربی انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین, یا اللہ مجھے بڑی تکلیف ہے, تو رحم کرنے والا ہے. اللہ نے اسی وقت فرمایا ارکض برجلک ھذا مغتسل بارد وشراب, اسی وقت کا فرمایا اے ایوب تمہیں تکلیف ہے. ایوب علیہ السلام اتنا صبر کیا, اتنا صبر کیا کہ صبر پہ استعارہ کرے. صبر ایوب پر کوئی سبقت نہیں لینا سکتا. وہ بھی ایک ایسا موقع آیا کہ جب کیڑے نے ڈنگ مارا تھا زبان کو, جب کیڑے نے حملہ کیا نا دل پر, تو مولا ایک ہی بات کی تھی, زبان سلامت رہے دل سلامت رہے, باقی کوئی شے نہیں چاہیے. تو یہاں خالد والا بندہ یہ کہتا میں زندگی ہے کوئی, اور تعلیم ہے, تربیت ہے, فارغ ہو گیا ایک بازو کام کرتا کوئی زندگی. اور اس ایوب کو بھی تو دیکھ جو سر سے لے کر پاؤں تک ابتلا میں مبتلا ہے, آزمائش میں مبتلا ہے, جب تک زبان سلامت ہے, دل سلامت ہے, اللہ 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 کی صدائیں جاری ہیں. جب پیروں نے یہاں حملہ کیا, مالک مجھے بڑی تکلیف ہے, تو رحم کرنے والا. اللہ نے کہا ابھی ایک ایڑی کو رگڑ, ایڑی کو رگڑا تو چشمہ نکلا گرم پانی کا. فرمایا اس سے غسل بھی کر اور پی بھی. اسی وقت غسل کیا, سب کچھ ختم ہو گیا, سب اس پر توانا ہو گئے. میرے آقا مولا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے کہ بیماری پر حضور نے دوائی کھائی بھی ہے اور دوائی کھانے کا حکم بھی فرمایا ہے, علاج کیا بھی ہے اور علاج کی تلقین بھی فرمائی ہے. لیکن ابراہیم علیہ السلام کی جو مشرق ابراہیم کے قدم مبارک پر جو صوفی ہے, وہ صوفی, وہ کامل اور وہ ابراہیمی, تو اسے بھی اپنے رب سے کچھ کہنے کی حاجت نہیں ہوگی. ایک بندے کہتا میں نے تو دعا کر دی, اور دعا کیا دو, ہم ابراہیم علیہ السلام کے ماننے والے ابراہیمی ہے, لیکن جس نبی کی ہم ماننے والے اس نبی نے ہمیں یہ سبق دیا ہے کہ اگر کوئی بندہ رب سے دعا نہ کرے تو اللہ اس سے ناراض ہوتا ہے, اور اللہ اس بندے سے راضی ہوتا ہے جو ہر وقت اسی سے مانگتا رہتا ہے. ہر وقت مانگے, ہر وقت مانگے, اتنا مانگے کہ مانگنے کی وہ حد ہی نہ رہے. اس کے بعد بھی مانگے تو وہ دیکھ کے خوش ہوتا ہے. اور وہ میں آپ کو کیا بتاؤں, رسول پاک نے ارشاد فرمایا, ارشاد کی حدیث ہے, ایک بندے نے دعا کی یا اللہ کوئی حاجت پیش کی, یا اللہ مہربانی فرما مجھے فلاں چیز عطا, فرشتے نے یا اللہ دیکھو اللہ کیا نہیں لگی. اس نے دوبارہ مانگی یا اللہ دے دے, فرشتے نے عرض کیا مولا میں کیا نہیں دے دے. تیسری مرتبہ دعا کرے گی, چوتھی مرتبہ دعا اللہ نے کیا دے دے. فرشتے نے کہا مولا پہلے ہی دے دے, فرمایا پہلے نہیں تھی تو امتحان کیا کہ نہیں ملی تو کہیں اور تو نہیں جاتا. دوسری مرتبہ نہیں تھی تو کہیں اور نہیں کیا ہمارے در پر ہی بیٹھا ہے. 10 سال بھی مانگنا پڑے تو ادھر ہی بیٹھے گا. بولا تیرے در کے سوا در کون سے کہاں جاؤں. ابراہیم علیہ السلام اگر دعائی نہیں استعمال کرتے تھے, اپنے رب کی بارگاہ میں دعا نہیں کرتے تھے, تو وہ خلیل تھے, یا تو خلیل بن یا تو خلیل اللہ بن.
کہ پھر تجھے کوئی بات اپنے رب کو کہنی نہ پڑے، اس کو خود ہی حالانکہ اس کو تو احساس ہے. یعنی آپ کہہ سکتے کسی بندے کے بارے میں کہ یار اللہ تعالیٰ اس بندے کو نہیں دیکھ رہا، یا کربلا میں جو ہوا اللہ نہیں دیکھ رہا تھا، یا جو ظلم ہوا اللہ نہیں دیکھ رہا تھا، یا جو قتل ہوا اللہ نہیں دیکھ رہا، جو زیادتی ہے اللہ نہیں دیکھ رہا. میرا رب تو سب کچھ دیکھ رہا ہے. وہ تو فلسطین کو بھی دیکھ رہا ہے، وہ تو کشمیر کو بھی دیکھ رہا ہے، وہ تو برما کو بھی دیکھ رہا ہے، وہ تو ہر کسی کو دیکھ رہا ہے. یہ جاہلوں کا کام ہے. کمزور ایمان والوں کا یہ عقیدہ نظریہ ہے کہ اللہ کیا کر رہا ہے. اللہ تعالیٰ، اللہ کے بھی اپنے اس کی مرضی ہے. وہ مرضی اس کی کوئی نہیں ہے. اس کی مرضی صرف تیری خیر خائی کی ہے. اس کی مرضی صرف تیری بھلائی کی ہے. وہ جب کسی کو دکھ دیتا ہے تو اس کو گناہ مٹاتا ہے، جب کسی کو بیماری دیتا ہے تو اس کے درجے بلند کرتا ہے. بڑی مشہور حدیث ہے، رسول کریم نے ارشاد فرمایا اللہ کے ہاں جب کسی بندے کا ایک مقام لکھا جاتا ہے، وہ بندہ ذکر کے ذریعے عبادت کے اس مقام تک نہیں پہنچ پاتا، کوتاہی کرتا ہے، اللہ اس کو بیماری دے کر اس مقام تک پہنچا دیتا ہے. جنت میں ہر ایک کا ایک مقام ہے. جو مومن ہے، جو جنتی ہے، وہ جنت کے اندر ایک مقام رکھتا ہے. اگر اس میں وہ کوتاہی کرتے ہیں عبادت میں، امان میں، اللہ اس کو کسی آزمائش میں ڈالتا ہے، کسی بیماری میں مبتلا کرتا ہے. اس بیماری کے ساتھ اللہ تعالیٰ اس کو اس مقام پر پہنچا دیتا ہے. ابراہیمی بنے، اور اگر ابراہیم تک نہیں پہنچ سکتے، خلیل اللہ نہیں بن سکتے، تو محمدی تو رہے نا. کیونکہ محمدی ہونے میں اتنے فائدے ہیں، اتنے فائدے کائنات میں، اتنا بندہ فائدے والا اور کوئی ہو ہی نہیں سکتا جتنا مستفید امتی فائدے میں ہے. کیونکہ حضور اللہ کے محبوب ہیں، اور جو حضور کے طریقے پر ہے وہ بھی اللہ کا محبوب ہوگا. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. تو آپ بیمار ہو تو اللہ سے مانگو، تنگ دستوں سے اللہ سے مانگو، ہر شہر والے سے مانگو. ان نے پوچھا یا رسول اللہ سے کیا کتنی چھوٹی سے چھوٹی شہر کون سی مانگنی چاہیے؟ حضور نے فرمایا کہ دودھ کا تسمہ بھی ٹوٹ جائے تو اللہ سے مانگو. دودھ کے تسمے کی خدا سے جا کرتا نہیں، دودھ کا تسمہ بھی ٹوٹ گیا ہے تو میرا رب تمہیں غریب ہے، اتنی بات کر بھی وہ تیری مدد فرمائے گا. اللہ تعالیٰ ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کے ساتھ ہمیں محبت نصیب فرمائے. آپ کے دل کو ذکر کرنے کی کوشش